بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 14 اگست 2023 ہے اور پاکستان کو بنے 76 یعنی 76 سال ہو چکے ہیں۔ تمام اہل اسلام کو آزاد مبارک ہو۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی تھی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تھے۔ اس میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اپنے گھر بار، مال جائیداد، زمینیں سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، اور راستے میں کئی ایسی خواتین تھیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کئی نوجوان بہنیں ایسی تھیں جن کی عزتیں لوٹی گئیں، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، بوڑھوں کو شہید کیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں یعنی لوگوں نے شہادت دی، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان پہنچے۔ اور جب پاکستان پہنچے تو یہاں پہ آ کر انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ جو تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی تھی اور ایک الگ ملک وجود میں آیا تھا، پاکستان بنا تھا، تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان ایک آزادی کے ساتھ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، پبلک سطح پر بھی اور پرائیویٹ سطح پر بھی، تمام احکامات کے اوپر مسلمان آزادانہ طور پر عمل کر سکیں گے، کیونکہ دو قومی نظریہ جو تھا وہی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بنا تھا۔ دو قومی نظریہ یہی تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ ہزاروں سال اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے ادب و آداب، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی روایات، مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کی عبادت کرنے کا طریقہ کار، مسلمانوں کی سیاست، معیشت، معاشرت، یہ ہندوؤں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور اگر مزید 1000 سال بھی اکٹھے رہتے تو کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ گھل مل سکتے، کیونکہ ان کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے۔ جب نظریہ ڈیفرنٹ ہے تو پھر اس کی جو اثرات عملی زندگی پر آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے بالکل ڈیفرنٹ ہونے تھے۔ تو پاکستان اس لیے بنا تھا تاکہ مسلمان پبلک سطح پر بھی اور پرائیویٹ سطح پر بھی دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ اور قائد اعظم کا بھی یہی ایک خواب تھا کہ پاکستان کو وہ ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے کہ اس میں اسلام کا نظام نافذ ہو اور مسلمان آزادانہ طور پر اپنی اسلام کے مطابق سیاست کریں، اپنی معیشت اسلام کے مطابق کریں، اپنی معاشرت اسلام کے مطابق کریں، عقائد، عبادات، رسومات، مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اسلام کے اوپر عمل کر سکیں۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان بننے کا اصل مقصد تھا، اس سے پاکستان آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا، اور آج 76 سال گزرنے کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک اسلام کے اوپر مسلمانوں نے عمل کرنا تھا، وہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کمزور ہوتا گیا۔ تو اس وقت ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف واپس جائیں، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک آزاد کروایا تھا اور ایک الگ ہم نے اسٹیٹ حاصل کی تھی، اس مقصد کی طرف ہم واپس جائیں۔ وہ یہ تھا کہ ہم ایک آزادانہ طور پر اسلام کے اوپر عمل کر سکیں، ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم اس طرح کریں، ہم اپنا اکنامک سسٹم اس طرح کریں، ہم اپنا جو معاشرتی سطح پر ہمارا جو رہن سہن کا تعلقات کا طریقہ کار ہے وہ ہم اسلام کے مطابق ڈھالیں، اور کتاب و سنت کو، قرآن اور حدیث کو بیس بنا کر ہم پوری اسٹیٹ کو چلائیں۔ والسلام۔